بدبخت، اس قلم ارشی نور، کس نمبر 19؟ اسد اس کی مسکراہٹ میں کھوسا گیا۔ لان میں بیٹھی نیل پالش لگاتی مایا ان کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسد اسے باہر لان میں دیکھ کر ہی کچن میں رتابہ کے پاس آیا تھا۔ اسد کی نگاہیں اس کی مسکراتے لبوں پر جم سی گئیں۔ اسد کو خود میں کھویا دیکھ کر رتابہ نے پھر کہا، اسد نیچے اتاریں مجھے۔ اسد نے اس کی شرٹ سٹول سے کھینچ کر نکالی، پھر اسے اپنے ساتھ لگائے کچھ قدم پیچھے ہٹ کر بڑے آرام سے نیچے اتارا۔ رتابہ اسد سے پیچھے ہوئی۔ اب اگر میں نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا تمہارا؟ تم نیچے ہوتی اور سٹول تمہارے اوپر، اور پھر میں تمہیں گود میں لیے ہسپتال ہوتا۔ وہ نظریں جھکائے بولی، سوری۔ وہ اس کے گھبرائے ہوئے شرماتے ہوئے سراپے سے لطف اندوز ہو کر بولا، سوری سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا اسد کی طرف جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ اس کا چہرہ اسد نے ہاتھوں میں لیا۔ منہ میٹھا کرنا ہوگا میرا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھکا لیں۔ اس کا پلکیں اٹھا کر پلکیں جھکانا بعض اوقات اسد کا کڑا امتحان لیتی تھی۔ مایا کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی برداشت جواب دی تو اس نے نیل پالش زمین پر زور سے پٹکی اور بلند آواز میں بولتی اپنے کمرے میں گئی جو کچن کے سامنے تھا۔ بالکل، لوگوں کو کسی کے سامنے بھی شرم نہیں آتی۔ سرِ عام رومانس کرتے ہوئے۔ اسد کو ہنسی آ گئی اس کے انداز پر۔ رتابہ اسد سے پیچھے ہو کر کچن سے جانے لگی تو اسد نے ہاتھ پکڑ کر روکا اور اونچی آواز میں بولا، اب کب چڑھو گی سٹول پر دوبارہ؟ وہ ہاتھ چھڑا کر نکلی باہر، کبھی نہیں۔ علی آج صبح سے گھر نہیں تھا۔ موبائل بھی اس کا گھر میں تھا۔ مایا کو مسلسل تڑپا رہا تھا بار بار اسد کا اسے تھامنا۔ میں تو جب چھوتی ہوں اس کمینے انسان کو تو مجھ سے احتیاط کرتا ہے جیسے میں کوئی موذی بیماری ہوں اس کے لیے، اور اس بے حیا کو گلے سے لگاتے ہوئے بھی اسے حیا نہیں آتی۔ وہ کتنے مزے سے کہہ رہا تھا کہ میرا منہ میٹھا کرو، میرا بس چلتا تو مٹھی بھر خاک ڈال دیتی منہ میں۔ اتنا دوگلا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھے جلانے کے لیے اس کچرے کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ ابھی یہ جانتا نہیں مایا نام ہے میرا۔ اپنے قدموں پر لا کر ہی دم لوں گی میں۔ ابھی تو سارا تمہارا ڈرامہ دیکھتی ہوں، کب تک کرتے ہو ایسے؟ شام کو علی گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ مایا اپنا دن کا غصہ اس پر نکالنے لگی۔ کہاں تھے تم سارا دن؟ کیوں یار، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کہاں سے اتنا لہک چہک کر آ رہے ہو؟ یار میں نے کہاں جانا ہے، یہیں گھوم پھر رہا تھا۔ دن بھر گھومنے پھرنے سے چہرہ اتنا حشاش بشاش نہیں ہوتا۔ علی بیزاری سے بولا، کیا ہے یار، کیوں تم بال کی کھال اتارتی ہو؟ کیوں اتنا شک کرنے لگی ہو مجھ پر؟ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، شک بنتا ہے میرا۔ علی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، معاف کر دے میری ماں مجھے۔ اگلی بار گیا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر یہ مت کہنا کہ یہاں کیوں لائے ہو۔ مایا کو جواب دے کر وہ سیدھا کچن میں آیا۔ رتابہ اسد کے لیے روٹی پکا رہی تھی۔ میرے لیے بھی ڈال دو گی اپنے ہاتھ کی بنی روٹی؟ اس نے بنا دیکھے جواب دیا، جی۔ کچھ دیر میں سبھی کھانے کی میز پر موجود تھے سوائے رتابہ کے۔ اسد نے اسے آواز لگائی، رتابہ۔ وہ کھیر کا باؤل ہاتھ میں لیے باہر آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ بیٹھو یہاں میرے ساتھ۔ علی کھیر کو دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ واہ، مزہ آ گیا، کھیر بھی بنائی ہے آپ نے، یقیناً مزیدار ہوگی۔ اسد علی کو دیکھ کر پھر رتابہ کو بولا، بیٹھو یہاں، کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ ان دونوں کے سامنے پزل ہو جاتی تھی۔ اسد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ روٹی کے 2-3 نوالے کھا کر اٹھی۔ اسد نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ بھوک نہیں مجھے، اور وہ چلی گئی کچن میں واپس۔ علی نے صرف کھیر کھائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ برتن اٹھانے باہر آئی۔ گلناز بھی نہیں آئی، اتنا کام تھا آج کچن کا۔ پھر تم نے کھیر کیوں بنائی؟ کل بنا لیتی۔ اسد کے سوال پر وہ بولی، آپ نے ہی کہا تھا منہ میٹھا کرنا ہے، اسی لیے بنا دی۔ مایا ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ رتابہ کی اس قدر معصومیت پر اسد کو ہنسی آ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ پکڑ کر چوم لے اسے، لیکن اس کی انا اس کے آڑے آئی۔ وہ اپنی فیلنگز دبا کر بولا، منہ میٹھا کرنے کے لیے کھیر کی ضرورت نہیں تھی، تم کافی تھی نا۔ وہ پھر بھی نہ سمجھی، البتہ مایا سمجھ چکی تھی۔
میٹھی کھیر اس کے حلق سے نیم کی طرح اتری۔ جلدی سے سمیٹ کر اوپر آؤ۔ وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اسد اٹھ کر چلا گیا۔ مایا اسد کے جانے کے بعد بولی، سنو تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ پلیٹیں اٹھا کر بولی، کس بات پر؟ صبح جو کچھ اسد نے کیا تمہارے ساتھ، اس پر تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ میں نے نہیں کہا، خود ہی اٹھا لیا تھا انہوں نے مجھے۔ وہ اپنی صفائیاں دینے لگی۔ تم جان بوجھ کر گری تھی نا؟ اسد کو اپنے قریب لانے کے کتنے اوچھے ہتھ کنڈے آتے ہیں تمہیں؟ رتابہ سیریس ہو گئی۔ اس میں اوچھے ہتھ کنڈوں کی کیا بات ہے؟ شوہر ہے وہ میرا۔ مایا ڈائننگ ٹیبل پر پڑے سارے چمچ نیچے گرا کر بولی، تم اور بیوی، وہ بھی اسد کی مائے فٹ۔ رتابہ اس کے غصے پر حیران ہوئی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے جیسی بے شرم لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جس میں شرم اور حیا نام کی چیز نہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کے یہ سب کہنے کا؟ سمجھاؤں گی کسی دن ایک ہی بار۔ پہلے تمہارے ڈرامے کی قسطیں تو پوری دیکھ لوں۔ اینڈ پھر بھی میں نے ہی کرنا ہے تمہارے اس سارے ڈرامے کا۔ رتابہ نے ماتھے پر بر ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ کن ڈراموں کی بات کر رہی تھی؟ زیان کا پلاسٹر کھل چکا تھا، اب وہ ٹھیک تھا۔ نمل اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا کھلا رہی تھی۔ نرگس اس کے پاس آ بیٹھی۔ امی جی، آپ رتابہ کے پاس ایک چکر لگا آتی۔ زیان کو بھی وہ یاد کر رہی تھی۔ کچھ دن کے لیے چلی جائیں نا آپ، مایا سے بھی مل لیں اور وہاں رتابہ کو بھی کچھ سمجھا آئیں۔ وہ تو بالکل اندھی اور گونگی بنی پھرتی رہتی ہے۔ تم کیوں مایا کو لے کر اتنی ٹینس ہو بیٹا؟ مایا کے ان دونوں کی زندگی میں آنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ امی، مقصد اس کا ایک ہی ہے، رتابہ کو تلوا کر اسد سے شادی کرنا۔ بیٹا اتنا غلط نہیں سوچتے، ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ غلط ہو۔ امی، آپ نے اسے دیکھا نہیں، اس لیے آپ کی نظر میں اس کے مقاصد نیک ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نہیں، کیونکہ میں نے ان دونوں کو بہت قریب دیکھا ہے ایک دوسرے کے۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں کچھ دن بعد، لیکن تم اپنی ٹینشن کو ذرا کم کرو۔ میری جان ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ رب نے جو لکھا نصیب میں وہ سب ہو کر رہنا ہے، چاہے اجڑنا ہو یا بسنا۔ لیکن امی، وہ بیچاری تو ابھی تک بسی ہی نہیں، کیا اس کی تقدیر میں اجڑنا ہی لکھا ہے بس؟ بیٹا، دعا واحد تقدیر کے خلاف ایسا ہتھیار ہے جو اجڑی تقدیروں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ پریشان ہونے کے بجائے اس کے حق میں دعا کیا کرو۔ امی، ہر نماز میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے۔ دعا کرتی ہو لیکن یقین کے ساتھ نہیں کرتی۔ بیٹا، جب دعا مانگنے سے پہلے ہی دل میں اس کے قبول نہ ہونے کا شک پالو گی تو وہ قبولیت کی منزل کیسے طے کرے گی؟ اپنے اور جاذب کے رشتے کو دیکھو، تمہیں جاذب پر کتنا اعتماد ہے؟ امی، اس پر اعتماد تو خود سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اعتماد ہی ہے نا جو تمہارے دل میں جاذب کو لے کر کوئی شک نہیں آنے دیتا۔ تو میری جان، اللہ پر بھی تو ایسا اعتماد کر کے دیکھو، سارے شکوک دھندلا جائیں گے۔ جانتی ہو، میں نے آج تک رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا کبھی، اس لیے میری ہر دعا وہ اپنی تمام مصلحتوں سے ماوری ہو کر دیر سے صحیح لیکن قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس ذات پاک کو جلد بازی پسند نہیں، کیونکہ جلد باز انسان خسارہ اٹھا کر بہت جلد مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، اور صابر انسان صبر کی منازل طے کرتا اعلیٰ رتبے پر فائز ہوتا رہتا ہے۔ یہ بلندی ضروری نہیں کہ دنیاوی ہو، یہ آخروی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور میری جان، یاد رکھنا میری ایک اور بات، صبر ایک سواری ہے جو حالت جنگ میں بھی اپنے شہسوار کو گرنے نہیں دیتی۔ آج وہ آفس سے لیٹ ہو گیا تھا۔ مایا ناشتہ کر کے نکل ہی رہی تھی کہ اسد کو رتابہ کے ساتھ کچن میں دیکھ کر رک گئی۔ وہ جلدی جلدی چائے کے سپ لینے لگا اور آدھا کپ واپس لیب پر رکھ جانے لگا۔ سنیں؟ اسد پلٹا تو ایلان میں کھڑی کچن میں جھانکتی مایا کو دیکھ کر بولا، ہاں بولو، ناشتہ نہیں کریں گے آپ؟ اسد اس کے قریب آیا۔ کیا بنایا ہے تم نے ناشتے میں؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے سلپ کے ساتھ جا لگی۔ اسد نے اسے آہستہ سے کمر سے پکڑ کر سلپ پر بٹھایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھر پوچھنے لگا، کیا بنایا ہے ناشتے میں؟ رتابہ اس کے اتنا قریب آنے پر پوچھنے سے گھبرائی۔ انڈا اور آملیٹ، ٹی، چائے اور ڈبل روٹی اور بریڈ۔ اسد نے ہنستے ہوئے بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے کٹوروں میں لیا، پھر اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر اپنے مسکراتے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ یہ رہی چائے اور ٹی۔ پھر اس کے دائیں گال پر ہونٹوں کے کنارے پر لب رکھے۔ یہ رہا انڈا اور آملیٹ۔ پھر اس کے دائیں گال کو چوما۔ یہ رہی میری ڈبل روٹی اور سلائس۔
رتابہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسد کو دیکھنے لگی۔ ہو گیا میرا ناشتہ، بس اب خوش؟ وہ ابھی بھی جھکا اس کی سانسوں سے بھی قریب تھا۔ رتابہ نے منہ کھولے نہ میں سر ہلایا اور ہاں کا لفظ منہ سے نکالا۔ انکار اور اقرار بیک وقت کیا اس نے۔ اسد اسے حیران چھوڑ کر جانے لگا، پھر جاتے جاتے بولا، کھیر سے زیادہ میٹھی اور مزیدار ہو تم۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل پتھر کا بت بنی سلپ پر ہی بیٹھی رہی۔ مایا نے برداشت نہ کرتے ہوئے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، مسلسل ہارن بجتا رہا۔ اسد چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ مایا سے کہا، کچھ بھی نہیں۔ البتہ مایا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسد کا خون کر دیتی، لیکن اس نے خود کو فی الحال کنٹرول کیا۔ اسد کو اپنے ہونٹوں پر مسلسل اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک معنی خیزی سی مسکراہٹ مسلسل اس کے ہونٹوں پر تھی، جو مایا کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ وہ کب کے جا چکے تھے۔ گلناز کچن میں آئی تو وہ اب بھی منہ کھولے سلپ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ باجی، باجی، اس نے 2-3 بار اسے پکارا، پھر اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ باجی، رتابہ بری طرح چونکی۔ کیا ہوا؟ باجی کہاں کھو گئی ہیں؟ اس نے گلناز کو دیکھ کر اپنے ماتھے کو چھوا، پھر گالوں کو جہاں اسد نے اسے چوما تھا۔ کیا ہوا باجی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ گمسم سلپ سے اتری۔ ہاں ٹھیک ہی ہے۔ وہ کافی حیران تھی اسد کے بدلے رویے پر، کہ اس طرح تو اس نے کبھی نہیں چھوا تھا اسے۔ یہ نفرت کی انتہا تھی یا محبت کی ابتدا یا کچھ اور؟ رتابہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کوکنگ کرتے ہوئے اس نے نمک کی جگہ چینی ڈال دی۔ دن میں جب کھانا کھایا تو احساس ہوا کہ سالن میٹھا ہے کافی۔ اس نے پھر دوسری ہانڈی بنانا شروع کر دی۔ اسد نے گھر کے نمبر پر کال کی۔ گلناز نے فون اٹھایا۔ باجی آپ کا فون ہے۔ اس نے آ کر فون کان کو لگایا تو اسد کی آواز سن کر شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اور نظریں اپنے آپ جھک گئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اچھا کھانے میں کیا بنایا ہے؟ مٹر چکن بنایا تھا، وہ خراب ہو گیا، اب قیمہ فرائی کر رہی ہوں۔ کیوں خراب کیوں ہوا مٹر چکن؟ وہ بے دھیانی میں چینی ڈال دی نمک کی جگہ۔ اسد زور سے ہنسا۔ میں نے تمہیں ایک بار منہ میٹھا کرنے کا کیا کہہ دیا؟ تم نے ہر چیز میٹھی بنانا شروع کر دی۔ رتابہ ناراضگی سے بولی، بات سنیں، گھر آؤں گا پھر سنانا۔ اور ہاں میٹھا بنانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تم کافی ہو۔ رتابہ نے فون کریڈل پر رکھا اور واپس کچن میں آ گئی۔ اسد اور علی آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ مایا آفس میں ہی تھی۔ رتابہ ہال میں بیٹھے علی اور اسد کے لیے پانی لائی۔ اسد نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی تھیں فون پر تم؟ وہ علی کو دیکھ کر بولی، کچھ نہیں۔ پھر گلاس لینے کچن میں آئی۔ اسد اس کے پیچھے آیا۔ بولو کیا کہنا تھا؟ وہ نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ جو آپ نے صبح کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ وہ پھر اس کی طرف جھکا۔ صبح کیا کیا تھا میں نے؟ مجھے یاد نہیں۔ علی اپنے کمرے میں جاتا ہوا رک گیا، جو کچن کے ساتھ ہی تھا۔ آپ بھول گئے آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنا سر کھجا کر بولا، ہاں یار سوری بھول گیا تھا، بتاؤ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ اسد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ کو واقعی یاد نہیں؟ نہیں یاد اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اسد کی سوالیہ آنکھیں دیکھ رتابہ سمجھی شاید وہ خواب تھا، پھر جو اسے حقیقت لگا۔ بولو بھی، کچھ نہیں۔ ارے کیسے کچھ نہیں؟ ابھی تو کہہ رہی تھی میں نے اچھا نہیں کیا، اب کہہ رہی ہو کچھ نہیں کیا۔ اگر میں نے اچھا نہیں کیا تو یاد دلا دو، کیا پتہ پھر کل غلطی دہرا نہ لوں۔ وہ آگے چپ ہو گئی۔ ہاں کیا میں نے؟ آپ نے مجھے؟ رتابہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بولنے کی۔ کیا مارا تھا تمہیں میں نے یا غصہ کیا تھا؟ اس نے جھٹ سے نہ میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا کیا تھا میں نے؟ آپ نے پیار کیا تھا مجھ سے۔ اسد انجان بننے کا ناٹک کرنے لگا۔ میں نے تم سے پیار کیا تھا؟ اچھا کب اور کیسے؟ وہ بالکل انجان بنا۔ رتابہ کو پھر اس حقیقت پر خواب کا گمان ہوا۔ آپ نے پیار نہیں کیا تھا مجھے صبح کچن میں جب ناشتے کے لیے بلایا تھا؟ اچھا، وہ سوچتے ہوئے بولا، مجھے یاد نہیں۔ وہ سر جھٹک کر بولی، پھر خواب ہی تھا وہ۔ کیا خواب تھا؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس کا بچکانہ انداز ہمیشہ کی طرح اسد کو بے چین کرنے لگا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ اسد اسے شرارت سے تنگ کرنے لگا۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، جانے دیں۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ کون سا؟ بتانے والا نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سر ایک طرف جھکا کر بولی، کیوں؟ تم نے سنایا اپنا خواب مجھے؟ نہیں نا، پھر میں کیوں سناؤں؟ پہلی بار اسد اس کے ساتھ اتنی لمبی بات، وہ بھی اتنے تحمل اور پیار سے کر رہا تھا۔ میں نے بتایا تو ہے، پیار کرتے دیکھا تھا نا۔ کیسے پیار کیا تھا میں نے؟ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر انگلیاں رکھ کر بولی، یہاں پیار کیا تھا آپ نے۔ اسد نے بڑی چاہ سے اس کے چہرے پر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں، یہاں نہیں کیا تھا، میں بتاتا ہوں کہاں کیا تھا۔ رتابہ نے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو کیسے پتا؟
میں نے جو خواب دیکھا تھا نا وہ بتا رہا ہوں۔ اسد نے پہلے اس کا ماتھا چوما، پھر لپ کارنر، پھر اس کے دائیں طرف اس کے لپ کارنر پر بوسہ لیا، پھر لپ کارنر بائیں طرف، اور اپنے لب جیسے ہی اس کے ہونٹوں کے قریب لایا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، آپ نے صبح سچی سچی میں مجھے ایسے ہی پیار کیا تھا۔ اسد بہت زور سے ہنسا۔ اچھا، لیکن تمہیں کیوں لگا خواب تھا وہ، اور یہ کیوں کہا کہ اچھا نہیں کیا میں نے؟ آپ ہمیشہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کبھی بھی مجھے نہیں چاہ سکتے، اس لیے خواب لگا، اور آپ نے جیسے کچھ دن پہلے بھی مجھے باہوں میں لیا تھا جب میں اسٹول سے گری تھی۔ ہاں لیا تھا، اس میں برائی کیا ہے؟ برا تھا وہ سب بھی۔ وہ پھر اس کے قریب ہوا۔ کس نے کہا برا تھا؟ وہ بھی اور آج بھی۔ بس آپ دوبارہ مت کرنا ایسے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بے شرم ہوں میں، اور آپ کو قریب لانے کی کوشش بھی کرتی ہوں۔ اسد سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ سب تم سے کون سے لوگ نے کہا ہے؟ رہنے دیں بس، آپ آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں تو کروں گا۔ کیوں کریں گے آپ یہ سب؟ اور کس حق سے؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ مایا ہال میں داخل ہوئی تو الو فوراً اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا پرس ٹیبل پر پھینک کر صوفے پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھی۔ رتابہ مایا کو دیکھ کر ڈری۔ پلیز آپ باہر جائیں۔ اسد نے گردن گھما کر مایا کو دیکھا۔ یہی وہ لوگ ہیں نا جو تمہیں بے شرم سمجھتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے دو۔ ہم نے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ سب کو اپنے میاں بیوی ہونے کا ثبوت دیتے پھریں، اور بیوی ہو تم میری۔ جو چاہے جیسے چاہے میں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ آئی سمجھ؟ آئندہ مجھے لوگوں کی وجہ سے روکنا یا ٹوکنا مت۔ وہ اسے وارن کرتا باہر آیا۔ مایا سر صوفے کی بیک سے ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اسد اسے نظر انداز کرتا ہال میں بیٹھ کر ٹی وی پر سانگ چلانے لگا، اور گانا اس کے پسندیدہ چل رہا تھا۔ مایا نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسد سنگر کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں گانے لگا۔ تم اپنا لاؤڈ سپیکر ہلکا نہیں کر سکتے؟ دیکھ بھی رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہے؟ وہ بے فکری سے ریموٹ ہاتھ میں گھمائے بولا۔ تمہارے سر میں درد ہے، میرے نہیں۔ وہ غصے سے چلانے کے انداز میں بولی۔ بند کرو اسے بھی اور اپنا سپیکر بھی، دونوں بند نہیں ہو سکتے۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہا تو چلی جاؤ یہاں سے۔ علی ٹی وی کی آواز سن کر باہر آیا۔ مایا پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی نے اسد سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آواز بڑی ہی خوبصورت ہے تمہاری یار۔ اسد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ یار کب تک ایسے ناراض رہو گے، اور کب تک اس طرح اگنور کرو گے ہمیں؟ 100 بار تم سے معافی مانگ چکے ہیں، کہو تو پاؤں پکڑ کر معافی مانگے۔ میں اس متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن کب تک؟ جب تک میرا دل نہیں چاہے گا تب تک۔ علی اور مایا نا واقف تھے اس کی ضد سے کہ وہ کس قدر ضدی اور گھمنڈی ہے اپنی انا کے معاملے میں۔ رتابہ کے ساتھ اسے 3 سال سے بھی اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ابھی تک وہ پوری طرح اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آیا تھا، اور یہاں ان دونوں نے تو اس کی انا کو، اس کی عزت نفس کو بہت بڑی ٹھیس پہنچائی تھی۔ ان کو معافی ملنا بھی بہت ہی مشکل تھا۔ گوپال آج بھی جگہ جگہ بختی اور بندیا کو ڈھونڈتا تھا، جگہ جگہ رستوں کی ٹھوکریں کھاتا۔ وہ پور زخمی روح اور تھکے ہارے وجود کے ساتھ گھر آیا تو آگے دیوی اور پائل رو رہی تھیں۔ اس کے گھر داخل ہوتے ہی دیوی اسے جھولیاں بھر بھر بددعائیں دینے لگی۔ بھگوان غارت کرے تیرے جیسے باپ کو، جس نے اپنی رنگرلیوں کی نظر ایک بیٹی کر دی اور اب دوسری کو بھی اسی آنکھ میں جھونک رہا ہے۔ وہ روز اس کے تانے سن سن کر تھک گیا تھا، لیکن آج اس نے دوسری بیٹی کا بھی نام لیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ تو؟ پائل کا نام کیوں لیا تو نے؟ وہ محلے کو سناتی ہوئی بولی۔ آیا تھا تیری اس بدبخت معشوقہ کا یار۔ گوپال صحن میں بیٹھا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے اندر آیا۔ کیا کہا تو نے؟ بابو آیا تھا؟ وہ اپنا ماتھا پیٹ پیٹ کر بولی۔ ہاں وہ آیا تھا۔ اب اس کی نظر تیری 16 برس کی بیٹی پائل پر ہے۔ وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ اب اگر تو نے وہ بدبخت اس کے حوالے نہ کی تو وہ پائل کو اٹھا کر لے جائے گا۔ گوپال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پائل کا نام سن کر شدید درد سے ٹیسے اٹھی اس کے دل سے، اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دیوی کی بددعائیں دیتی زبان یکدم رک گئی۔ گوپال! وہ اس کے پاس بیٹھی۔ گوپال! پائل جلدی پانی لا۔ پائل دیکھ آ کر کیا ہوا ہے تیرے باپ کو؟ وہ روتے ہوئے باہر آئیں۔ فرش پر آڑے ترچھے بے سدھ ہوتے گوپال کو دیکھ کر بولی، مر جائے ایسا باپ تو بہتر ہے۔ دیوی نے پاس پڑی جوتی اسے دے ماری، جس پر وہ دیوی پر بھی چلائی۔ ابھی تو گودیں بھر بھر کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، اب جب یہ مرنے لگا ہے تو پھر یہ پریشانی کا ڈرامہ رچا کر کیا جتانا چاہتی ہے ماں تو؟
देवी ने पायल को गौर से देखा। इसकी आंखों में बगावत साफ दिखाई दे रही थी। इसको मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी औलाद कहते हुए भी, वो भी माँ के अंदाज में बोली। तुझे तो इसकी पतली होने पर भी शर्म आती है ना, अब थोड़ी और शर्म इसकी और अपनी परवरिश पर भी कर ले। रुताबा गहरी नींद से एकदम जागी। असद बेड पर बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। रुताबा को डर कर जागता देखकर पूछा, क्या हुआ? वो गहरे गहरे सांस ले रही थी, पसीना इसके माथे पर चमक रहा था। असद इसके पास आया और इसके हाथ थाम कर बोला, क्या हुआ है? कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? इसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला, मामा। फिर वो असद के हाथों पर सर रख फूट फूट कर रोने लगी। असद ने आराम से इसके सर पर हाथ रखा। आज तक इसने माँ का नाम नहीं लिया था। आज इसके मुंह से मामा का लफ्ज़ सुनकर वो काफ़ी हैरान हुआ। वो गोपाल को याद कर रही थी। बहुत बुरा ख्वाब देखा था इसने। रुताबा इसने इसका सर नीचे ऊंचा किया। क्या हुआ है? मेरे मामा जी? कौन मामा जी? वो क्या बताती इसे? मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरी बहन, सारे रिश्ते थे इस एक सूरत में, इस एक नाम में। लेकिन अफसोस कि वो इसका नाम अपने नाम के साथ नहीं ले सकती थी। वो अपने आंसू साफ करती उठी, वज़ू बनाकर अपने कमरे में चली गई और अल्लाह से रो रो कर गोपाल की खैरियत की, इसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी। एक तरफ इसकी अपनी औलाद थी, विद्या और पायल, और एक तरफ ये किसी और का खून था जो गोपाल की तड़प अपनी रगों में उतरती महसूस कर रही थी। इसने गोपाल में भी ख्वाब को हालत बर्ग में देखा था। तड़प उठी थी वो इसको एक नज़र देखने के लिए, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है अब। इसकी पहुंच से इसकी ज़िंदगी से सबसे पहली छाँव इतनी दूर थी कि अब इस छाँव तक जाने के लिए इसे कड़ी धूप से ना जाने कितना गुजरना पड़ता। वो इस दूरी पर भी इस नाम से खुद को महरूम नहीं करना चाहती थी, जो नाम इसका था ही नहीं, लेकिन इसके बगैर इसकी ज़ात नामुमकिन सी थी। वो अपने इन हाथों को देखने लगी जिनमें कभी गोपाल के हाथ थे। अब गोपाल के नाम पर इसके हाथों में सिर्फ दुआएं थी। गोपाल को शदीद दिल का दौरा पड़ा था। वो बेहोशी की हालत में भी बख्ती बख्ती करता रहा। डॉक्टर ने आकर देवी से पूछा कि बख्ती कौन है। देवी को अपना मुंह सीना पड़ा, क्योंकि बेटी वो कह नहीं सकती थी और सच बोलने की हिम्मत इस पे नहीं थी। और यहाँ रात के पिछले पहर रुताबा तक इसकी आवाज़ पहुँच रही थी। इसकी हर आवाज़ पर इसका दिल ससक उठता और वो दुआएं करती ही रही। असद सो चुका था। अली ने रुताबा को दूसरे कमरे में जाते हुए देखा था। वो इसके पीछे आया, लेकिन इसे जाए नमाज पर सिजकते देखकर कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस लौट गया। क्या रिश्ता था इसका रुताबा से? क्यों इसका दिल इसकी तरफ खिंचा चला जाता था? अगर इसे मोहब्बत हो गई रुताबा से और वो सच में असद की बीवी निकली तो वो क्या करेगा? अली रुताबा को लेकर मुसलसल परेशान था। कौन थी ये? कहाँ से आई थी? क्यों रह रही है ये असद के साथ? असद के साथ किचन में ही इनकी बातें सुनकर इसे यकीन हो गया था कि वो असद की बीवी नहीं, लेकिन वो तमाम हकाइक जानने बगैर असद से कोई बात नहीं कर सकता था। वो अपने ख्यालात खुद तक ही महदूद रखे हुए था, लेकिन इतना तहिया कर लिया था इसने खुद से कि वो रुताबा की खोज लगा कर रहेगा और फिर असद के चुंगल से इसे आज़ाद करेगा। काफ़ी दिन गुजर गए थे। असद का रवैया हनूज वैसा ही था। अली से फिर वो कुछ बोल लेता, लेकिन माया तो जैसे इसके सामने गायबी मखलूक बन गई थी। माया से ऑफिस में गुड्स की डिलीवरी फाइल में गलती हो गई थी, जिस पर इसने इसे डांटना भी मुनासिब न समझा और इसे मैनेजर के हवाले कर दिया। माया जल भुन कर रह गई, लेकिन ऑफिस था, इसे सब्र के घूंट पीने पड़े। वो घर जाने का इंतज़ार कर रही थी। इनसे घंटा पहले वो घर की तरफ निकल चुका था। घर आते ही सोफे पर लेट गया और रुताबा से सर दबाने का कहा। वो नीचे बैठकर दबाने लगी। नीचे नहीं, ऊपर बैठो। वो इसके सर के पास बैठकर दबाने लगी। आज पहली बार असद ने इसे अपना दर्द पर पुकारा था। माया और अली की गाड़ी की आवाज़ सुनकर असद ने अपना सर इसकी गोद में रखा तो इसका दिल चिड़ियों की तरह फड़फड़ाने लगा। इसकी तेज़ होती धड़कनें असद बआसानी सुन रहा था। वो कपकपाते हाथों से असद का सर दबाने लगी। इसके जिस्म से उठती खुशबू आहिस्ता आहिस्ता असद को अपनी लपेट में लेने लगी। एन इसी वक्त माया और अली एक साथ बातें करते हुए अंदर आए तो रुताबा के हाथ रुक गए। असद को रुताबा की गोद में देखकर माया के तन बदन में आग लग गई। अलबत्ता अली की नज़रों में रुताबा के कपकपाते हाथ और रंग उड़ा चेहरा था। आते साथ इसने असद का हाथ खींचकर इसे बिठाया। इसकी आंखें बंद थी। वो माया के खींचने पर उठा। ये क्या बदतमीज़ी है? अच्छा, मैं जो कहूँ वो बदतमीज़ी है? मैं जो करूँ वो बदतमीज़ी है, और जो तुमने घर को सरेआम रोमांस का अड्डा बना रखा है वो बदतमीज़ी नहीं? मेरे सामने इसे बाहों में ले लेकर जो प्यार जता रहे हो ना तुम, मैं खूब जानती हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं तुम्हें, बस मुझे जलाने का सामान बना रखा है तुमने इसे। तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली थी।
اس دن میں نے آج نہیں سنوں گا۔ اسد کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ کیوں نہیں سنو گے تم؟ اس کے ساتھ یہ بےہودگیاں؟ شٹ اپ یو، میرے اور اس کے معاملات میں ایک لفظ مت بولنا ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ اسد اتنی زور سے چلایا کہ مایا بھی سہم کر رہ گئی۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کچھ بولنے کی۔ وہ رتابہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مایا نے اپنے کمرے میں جا کر غصہ سارا اپنے کمرے کی چیزوں پر نکالا۔ بیڈ شیٹ اتار پھینکی، تکیے اٹھا اٹھا کر پھینکے، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہر شے زمین پر پٹکی اور شیشہ بھی ڈریسنگ کا توڑ ڈالا۔ علی اس کا دروازہ بجاتا رہ گیا، پھر وہ اپنے بال نوچ کر چلانے لگی۔ علی نے گھما کر لاک توڑا اور اندر آ کر غصے سے پاگل ہوتی مایا کو گلے سے لگایا۔ وہ اسے بھی پیچھے ہٹانے لگی، لیکن علی کا گھیرا مضبوط تھا اور اسے پیار سے سینے سے لگائے بہلاتا رہا۔ صبح بغیر ناشتے کے ہی اسد آفس چلا گیا۔ مایا آفس بہت لیٹ آئی تھی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت اپسیٹ ہے۔ علی نے اسد کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ اسے کچھ نہ کہے۔ یار کیوں نہ کہوں کچھ؟ غصہ اسی کو آ سکتا ہے کیا؟ بات کس انداز سے کرتی ہے وہ، تم نے دیکھا نہیں؟ یار اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، دوست ہے تمہاری، پیار کرتی ہے تم سے یار۔ تمہارا اتنا نظر انداز کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اس کے ایسے رد عمل کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ نہ تم اسے اتنی اہمیت دیتے، نہ آج وہ اپنے نظر انداز ہونے پر اتنا ڈس ہارٹ ہوتی۔ وہ تو جذباتی ہے، عورت ذات ہے یار، تم تو مرد ہو، تم ہی عقل کا مظاہرہ پیش کرو، وہ اس جنگ کو ختم بھی کرو۔ اسد بولا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم دونوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ میری میرڈ لائف میں انٹرفیئر کرو۔ میں رتابہ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، محبت، نفرت، پیار یا کچھ اور، اس سے تم دونوں کا کوئی سروکار نہیں۔ اسے بھی سمجھا دو، وہ سمجھ گئی تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسد حال میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ مایا اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ مایا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اسد نے اس سے ہاتھ چھڑوایا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہٹو میرے راستے سے، ناراض ہو مجھ سے؟ تمہاری ابھی یہ حیثیت نہیں رہی میری زندگی میں کہ تم سے ناراض ہوں میں؟ تم انسلٹ کر رہے ہو میری۔ اچھا تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ اسٹرینج، ہاں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، مجھ سے اچھے کی امید بھی نہ لگانا، کیونکہ میں تو گھٹیا ترین انسان ہوں نا تمہاری نظر میں؟ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے بولی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ اسد پہلی بار میں ہی اسے معاف کر دیتا، لیکن وہ اسے ایک دو دن مزید احساس دلانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ وہ ایسی کوئی بات نہ کرے۔ یار ہٹو میرے راستے سے۔ اسد نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ رو پڑی۔ اگر تم نے اس طرح کا سلوک کیا میرے ساتھ رکھا تو میں، وہ اس کی بات سن کر رکا، تو کیا؟ تو میں کچھ کر لوں گی اپنے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، دوسروں کے ساتھ تو بہت کچھ کر گزرتی ہو تم، اپنے ساتھ بھی کر لو تو آئی ڈونٹ کیئر۔ علی آج پھر گھر میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوئی وویلا، کوئی شور شرابہ نہیں کیا اس نے، نہ پلٹ کر اسد کو کوئی جواب دیا۔ آنسوں سے دھواں دھار ہو رہی تھی اس کی آنکھیں۔ وہ کمرے میں کافی دیر غصہ اپنے اندر لیے ٹہلتی رہی۔ شام کا وقت تھا، اسد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ رتابہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی جب گلناز بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ سلام پھیر رہی تھی۔ باجی، وہ بکلائی ہوئی گلناز کو دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ باجی جلدی آئیں میرے ساتھ۔ وہ رتابہ کو لیے مایا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ رتابہ نے دیکھا وہ اوندھے منہ بستر پر پڑی ہوئی تھی اور خون سے بیڈ شیٹ بھری ہوئی تھی۔ رتابہ نے اسے سیدھا کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکی تھی۔ اس کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔